اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، لیکن اس کا تعلق ہماری زندگیوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں وہ رشتہ موجود ہو یا کبھی موجود رہا ہو. میری مراد آج ہمارا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق والدین سے حسن سلوک. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ صحابہ حاضر تھے، اور ایک صحابی ابو اسید السعدی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں انصار کے قبیلہ بنو سعد کا ایک شخص وہ اندر آئے اور نبی علیہ السلام سے اجازت لی کہ مجھے کچھ آپ سے پوچھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے، جیسے آپ کی عادت مبارکہ تھی، میں ہاں پوچھو. اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے والدین کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تک وہ زندہ تھے مجھے اللہ نے توفیق دی اور میں ان کی خدمت کرتا رہا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کے انتقال کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ اور خدمت کرنی چاہیے تھی، یعنی اس میں کچھ تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پورا کرنا چاہیے تھا. سوال یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے حسن سلوک کا کوئی حق ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں. تم اپنے والدین کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، ایصال ثواب کرو. ان نے اگر کوئی جاتے ہوئے یا اس سے پہلے تحریراً یا زبانی کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت پر عمل کرو. اور اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، اس لیے کہ جب تم ان کے دوستوں کے ساتھ والدین کے
عزیز و اقارب کے ساتھ محبت کرو گے، دوستی کرو گے، صلہ رحمی کرو گے، تو اللہ رب العزت اس کا صلہ ان کو عطا فرمائے گا اور وہ ان کی روحیں تم پر خوش ہوں گی۔ نبی علیہ السلام نے والدین کے حقوق اس قدر بیان کیے کہ بعض اوقات حیرت ہوتی تھی کہ اگلا جملہ حضور کیا فرمائیں گے کہ جو ان کے حق کے لیے اور اس کو بیان کرنے کے لیے شاید اتنا زیادہ ہو کہ ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں تو شاید ان کا حق نہ ادا کر سکیں، اور ہے بھی ایسا۔ ماں باپ دو ایسی اکائیاں ہیں جو آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنا ہوتی ہے اور آپ سے رکھنا چاہیے کہ کیا آپ جس حالت میں اب ہیں یا میں جس حالت میں اب ہوں، کیا میں ایسا ہی تھا؟ نہیں، میں ایک بچہ تھا، نوزائیدہ بچہ، جسے بولنا نہیں آتا تھا، جسے بتانا نہیں آتا تھا، جسے اپنا معافی الضمیر بیان کرنا نہیں آتا تھا، زبان نہیں تھی، صرف آنکھیں تھی دیکھنے کے لیے، کان تھے سننے کے لیے، باقی اعضاء جو تھے وہ بچپن میں اس مرحلے سے گزر رہے تھے جہاں بچہ بڑا ہوتا ہے۔ اس وقت ہماری ضرورتوں کو کون پورا کرتا تھا؟ اس وقت ہمارے رونے سے پہلے چہرہ دیکھ کے ہماری بھوک یا ہماری پیاس کا احساس کسے ہوتا تھا؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ وہ صرف اور صرف ماں کی ذات ہے یا باپ کی ذات ہے کہ جس کو یہ احساس ہوتا ہے اور اس کے خون میں یہ چیز، اس کی عادت میں بچوں کا پیار شامل ہوتا ہے کہ جو بچوں کی ضرورتوں کو اس کے چہرے، ان کی آنکھوں سے اور ان کے بولنے سے پہلے جان لیتے ہیں، بھانپ لیتے ہیں۔ یہ ماں باپ کا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ماں باپ چونکہ والد بعثت سے، ان کی پیدائش سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے، والدہ حضرت سیدہ آمنہ 6 سال کی عمر میں وہ بھی چلی گئیں۔ جی، آقا علیہ السلام کو اپنے ماں باپ سے بہت پیار تھا۔ حضور اتنی محبت فرماتے تھے اور اتنا ذکر کرتے تھے اور اس محبت سے کرتے تھے کہ آپ کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ جب سورہ فاتحۃ الکتاب جسے کہتے ہیں نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد مسجد نبوی کے ایک کونے میں حضور بیٹھ گئے اور زاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ پاس آئے، ان کے دلوں پہ ناگوار گزرتا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مغموم کیوں ہیں؟ غمگسار تو وہ ہیں ہم سب کا، جب وہ غم کی حالت میں چلے جاتے ہیں تو صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ پاس جا کے دلداری اور دلجوئی کرتے تھے۔ سب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو فاتحۃ الکتاب نازل ہوئی ہے، ایسی سورہ جس میں اللہ رب العزت کے کمالات، اللہ کی رحمت، اللہ کی اتنا ذکر ہے کہ اسے فاتحۃ الکتاب، آج تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ رو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بہت خوش ہوں، لیکن مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ آج اگر وہ دنیا میں ہوتی، وہ زندہ ہوتی اور مجھے قرآن کی یہ تلاوت کرتے ہوئے سنتی تو میری ماں کتنی خوش ہوتی، میری ماں کا چہرہ تمتما اٹھتا، کلیجہ کھل اٹھتا۔ مجھے آج وہ رہ رہ کے یاد آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا منصب اور جن کا مقام یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اللہ کا پیارا پیغمبر جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بولتا، بلکہ وہ وہی بولتا ہے جو وحی نازل ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی وہ زبان ترجمان اور وہ ذات کہ جس کے اوپر، جس کے قلب اطہر پر اللہ کا کتاب نازل ہو، اللہ کی محبت میں وارفتگی، لیکن ماں اور باپ کا رتبہ، محبت، عقیدت، اس کا یہ عالم تھا۔ یا آقا علیہ السلام ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ ابوا کے مقام سے گزرے، قافلے والوں سے کہا تم چلے جاؤ، میں اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس طرح 2 زانوں کے اوپر اپنا چہرہ رکھا اور حضور اپنی ماں کی یاد میں روتے رہے اور قافلہ، پھر صحابہ کو یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے رہ گئے ہیں۔ واپس آئے تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام اپنی والدہ کی یاد میں زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ایسا نہ،
میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بھی اس قدر؟ فرمایا وہ اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ، لیکن محمد بن عبداللہ جو ہے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے جس میں تمام جذبے، تمام رشتوں کا تعلق اور پاس موجود ہے، اس لیے مجھے اپنی ماں کی شفقتیں یاد آتی ہیں اور میرے آنسو بھر آتے ہیں۔ دوستو، یہ جو اسباق ہیں سیرت کے، یہ صرف پڑھ کے ان سے سبحان اللہ کہہ دینا یا سر ہلا دینا یا یوں محسوس کرنا کہ ہم نے، یہ کافی نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے گھر میں بھی دو فرشتے موجود ہیں، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے۔ وہ مشقت سے، محنت سے، اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو پالتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، سارے اپنے کام اس طرح کرتے ہیں جس طرح ایک دائرے میں گھومنے والی کوئی چیز ہو نا، تو وہ دائرے میں گھومتی رہتی ہے۔ ماں باپ بھی صبح و شام اسی دائرے میں گھومتے ہیں جس دائرے کا نقطہ پرکار ان کی اولاد ہے، کہ ان کا کچھ ہو جائے، ان کا مستقبل بن جائے، یہ اچھے پڑھ لکھ جائیں، یہ ان میں اخلاقی طور پہ اتنی اچھائیاں آ جائیں کہ میری اولاد، میرے بچے معاشرے میں ایک مثال بن کے رہیں۔ یہی خواہش ہوتی ہے نا؟ وہ کبھی بھی آپ کو کچھ دیتے وقت یا آپ کی خدمت کرتے وقت یا آپ کے سامنے اپنے اسباب رکھتے وقت ان کے ذہن میں یہ نیت میں نہیں ہوتا کہ یہ بڑا ہوگا تو مجھے گاڑی لے کے دے گا، یا ماں کہتی ہے یہ بڑا ہوگا تو مجھے 10 تولے کا ہار پہنا دے۔ اس کی جبلت میں یہ چیز نہیں ہے، اسے اللہ نے تخلیق ہی قربانی کے لیے کیا ہوا ہے۔ وہ اس آس پہ اور اس امید پہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ لیکن دوستو، کیا ہماری سوسائٹی میں، ماڈرن سوسائٹی میں، ماں باپ کے حقوق اس طرح پورے کیے جاتے ہیں جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ ہم ڈیوائسز پر چلنے والی قوم بن چکے ہیں۔ نوجوان کانوں میں وہ ایئر پوڈ یا کوئی چیز اس طرح کی لگا کے وہ ہوتے ہیں اور وہ سنتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، اس وقت کوئی احساس نہیں ہوتا جب ماں بلا رہی ہوتی ہے بیٹا بات سننا، ان کے کانوں میں تو ایئر فون یا ایئر پوڈ ہیں، وہ تو نہیں سن سکتے۔ یہ وہی بچہ ہے کہ ماں کے سامنے جب وہ ابھی رونے کے لیے منہ بناتا تھا نا، ابھی رونا شروع نہیں کیا، اس سے پہلے ایک وہ پوسچر بنا تو ماں اسی وقت اٹھا کے سینے سے لگا لیتی تھی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ پوری تعلیم حاصل کرنے کے بعد سوسائٹی میں، ہماری مسلم سوسائٹی میں بالخصوص، اولڈ ہومز کیوں بن رہے ہیں جہاں رات کے اندھیرے میں لوگ اپنے ماں اور باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ ہماری تہذیب کے منہ پر تمانچہ نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری بے حسی کا منہ بولتا ثبوت نہیں ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں اسی لیے دنیا میں بھیجا تھا اور اچھے ماں باپ دیے تھے کہ ہم جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم ان کے دستے بازو نہیں بنیں گے، ان سے حالت چھڑا کے؟ ماں باپ کی تابعداری، ماں باپ کا لحاظ اور ان کے ساتھ حسن سلوک، آپ یقین مانیں اگر یہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن حکیم تو کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کے ساتھ حسن سلوک رکھو، یہاں تک کہ انہیں اف تک نہ کہو۔ اف بیزار ہونے کی ایک سب سے چھوٹی علامت ہے۔ آپ جب کسی سے کوئی اختلاف کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اف، یہ تو میرا، یہ تک بھی والدین کو کہنے کے لیے اور ایسا ان کے ساتھ سلوک، قرآن نے اس سے منع کیا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں جوں ہم تعلیم یافتہ اور ماڈرن ایج میں، ماڈرن لائف میں جاتے ہیں، ہمیں ان دو بوڑھی آنکھوں اور دو بوڑھے ہاتھوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے جن پہ اب جھریاں آ گئی ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں بڑے خواب ہیں اپنے بچوں کے متعلق۔ مجھے امید ہے کہ ہم سیرت مطہرہ کی روشنی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں اگر کوئی کمی کجی ہے تو ہم اس کا ازالہ کریں گے۔ کوئی سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر اولاد کا والدین کے ساتھ کوئی بھی اختلاف ہو جائے تو پھر اولاد کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ہاں، بہت ہی اہم اور ضروری بات۔ دیکھیں، بعض چیزوں کا تعین ہم یا ہمارا معاشرہ یا سوسائٹی کے بنے ہوئے قانون کرتے ہیں،
لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بہت ساری چیزیں اللہ کی طرف سے متعین ہو کے آئی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ اپنے والدین کی عزت کرو، انہیں ایذا نہ دو اور انہیں اف تک نہ کہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف کرنا کوئی بری بات نہیں، اختلاف کے اوپر ریئیکٹ کرنا بری بات ہے۔ کہ جب آپ کی کوئی بات انہیں پسند نہیں آئی، انہوں نے منع کیا، یا آپ کو ان کا کوئی مشورہ آپ کے پلے نہیں پڑا، ہمارے پلے نہیں پڑا، تو اس کے اوپر جو ریئیکشن ہوتا ہے نا، اصل قابل گرفت وہ چیز ہے۔ وہاں یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس تھوڑا سے غصے میں ہیں یا وہ، تو اولاد کے لیے ہے کہ وہ جامد و ساکت ہو کے ان کے سامنے کھڑا رہے اور آنکھیں تک اٹھا کے ان کی طرف نہ، ان کے چہرے کی طرف دیکھیں، اس طرح کھڑے ہوں کہ جیسے ایک کوئی مجرم اپنے جرم کی سزا کے لیے کہیں کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بچہ اس طرح کا ریئیکٹ کرتا ہے یا نوجوان کرتا ہے نا، تو ماں کے سینے میں اللہ نے محبت کا ایک طوفان رکھا ہوا ہے۔ وہ جتنی مرضی وہ اس کی بد اخلاقی ہو، وہ دوڑ کے اسے سینے سے لگاتی ہے، نہ میرے بیٹے، میں تو تمہیں سکھانے کے لیے کر رہی تھی، میرا دل تیرے نہیں ہے، میرے دل میں تو والدین کے ساتھ جب کسی بات پہ اختلاف ہو، اس وقت کو گزار دیں، اور جب وہ خوشی کی حالت میں ہوں، تھوڑا سکون میں ہوں، تو آہستہ آہستہ انہیں اپنا جو آپ کا معاملہ ہے وہ بیان کریں، اور اس طریقے سے کریں کہ پتہ چلے کہ ہم آپ سے مشورہ لے رہے ہیں، آپ کو اپنا فیصلہ نہیں سنا رہے۔ تو جب آپ ایسا کریں گے تو پھر والدین بھی آپ پہ خوش ہوں گے اور آپ کے مسائل۔ ہاں البتہ ایک چیز آپ ضرور ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے، اور آپ کو بھی، پیرنٹس نے جو زندگی گزاری ہوتی ہے نا، وہ ایک تجربے سے بھری ہوئی زندگی ہوتی ہے، وہ اپنے تجربے کی بنا پہ بات کرتے ہیں، آپ اور ہم اور نوجوان اپنے جذبے کی بنا پہ بات کرتے ہیں۔ تجربے اور جذبے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ تجربے کو پریارٹی دیں اور ان کی بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ ماں باپ کا کوئی مشورہ بھی کبھی بھی آپ کی زندگی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ کوئی اور سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جوان اولاد والدین کی مشاورت کے بغیر شادی کر سکتی ہے؟ یہ بالکل جوانوں والا سوال ہے، اور آج ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں، کسی خاندان میں، کسی گھر میں اگر 4 یا 5 بچے ہوں تو کہیں نہ کہیں ایک کا مسئلہ یوں یہ ہے۔ کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں جب انسان زندہ ہے اور وہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام اس کی موافقت میں جاتا ہے، کوئی اس سے اختلاف میں چلا جاتا ہے، مختلف ہو جاتا ہے، تو اس کے سلجھاؤ کی بھی تو کوئی ترکیب دنیا میں ہے نا۔ دیکھیں والدین آپ کو آپ کی تربیت کر کے جوان کرتے ہیں، آپ کی تعلیم مکمل کروا کے سارا کچھ کر کے، والدین کو یہ بتانا کہ میں فلاں لڑکی سے یا فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ تو ایک قرین قیاس اور اخلاقیات کی بات ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے تو آپ میری اس رائے کا، تو پیرنٹس تھوڑی سی رد و قد کے بعد کہیں نہ کہیں معاملہ آ کے جڑ جاتا ہے۔ ہم سب اس معاملے سے گزرے ہیں، بچوں والے ہیں، میں نے بھی بچوں کی شادیاں کی ہیں، تو ہو جاتا ہے۔ لیکن فیصلہ کر کے سارا کچھ کرنے کے بعد آپ پھر ماں باپ کو بتائیں تو یہ ان کے لیے بڑا سہانے روح اور بڑی تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ شادی تو آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ نے اسلامی شریعہ کے مطابق کی ہے تو شادی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جس شادی میں، جس رشتے میں آپ کے ماں باپ کی رضا، ان کی محبت اور رغبت اور دعائیں شامل نہیں ہوں گی نا، وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ طے کرتے وقت جب حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات ہوئی، تو جو 2-3 اصحاب خلفائے راشدین میں سے جو رشتہ لے کے آئے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا میں مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی پیاری بیٹی سے پوچھا بٹھا کے، فاطمہ علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ ہے رائے طلب کرنا۔ یہ اسلام ہے کہ بچوں سے رائے طلب کرنا کہ اس لڑکی یا اس لڑکے کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جہاں ہم تمہارا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ یہ اسلام ہے۔
وہ والدین جو بچوں کی آرا کو شامل نہیں کرتے وہ بھی اس سنت کے خلاف چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کی مرضی یہ ہوتی ہے اور ان کی نیت ہوتی ہے میرا بیٹا یا میری بیٹی میری مرضی کے خلاف کہاں جائے گا، میں اس کے لیے بہتر چن سکتی ہوں، یہ چن سکتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھ کے پوری آنے والی نسلوں کے لیے ایک دروازہ کھولا کہ دیکھیں آپ رشتے طے کرتے وقت آپ کے پیرنٹس اگر، کیونکہ ولی تو وہ ہیں نا، رشتہ تو وہ طے کرتے ہیں تو وہ آپ کی بیٹی کی بیٹے کی رائے پوچھیں اور رائے میں ان کا دلیل بھی سنیں کہ کسی وجہ سے وہ اختلاف کر رہے ہیں یا موافقت کر رہے ہیں۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کی ان روشن مثالوں کو ہم اگر اپنی زندگیوں پر لاگو کریں، ان کی امپلیمنٹیشن ہماری ڈیلی لائف میں ہو تو آپ یقین مانیں ہمارے بہت سارے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ایگو اور انا کا مسئلہ بنا کر ہم اپنے رشتوں کو اور ان برگزیدہ رشتوں کو جنہیں ہم ماں باپ کہتے ہیں بعض اوقات ضائع کر دیتے ہیں۔ ماڈرن نظریات میں ہمیں بوڑھے اچھے نہیں لگتے، بعض اوقات ہمیں وہ پسماندہ لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ پسماندہ کبھی نہیں ہوئے، وہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو تخلیق کیا اور آپ کو اس صورت میں بنایا، بڑا کیا۔ لہٰذا ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام، عزت، ان کی رائے کا احترام، ان کی دل جوئی، ان سے محبت سے بات کرنا اور رویہ رکھنا، یہ ہی کامیاب زندگی اور کامیاب لوگوں کی دلیل ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ماں باپ کے بارے میں کبھی نیگیٹو وہ نہیں رکھتا اپنے خیالات۔ ہر مذہب وہ جو بھی ہو، ماں باپ اور رشتوں کے بارے میں ہمیشہ احترام کی رائے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام